من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى ربنا في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام کو عیدوں کی عید، خوشیوں کی خوشی، مسرتوں کی مسرت، عید الاعیاد، عید میلاد النبی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ اس خطے کو ہی نہیں، سارے جہان کو مبارک۔ اشف نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ آج ساری دنیا میں مسلمان کسی بھی حالت میں ہو، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، انہوں نے ایسی مصیبت کے عالم میں بھی دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، آج بھی الحمدللہ مسلمان اس نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہی نام مسلمان کی پہچان ہے، یہی نام مسلمان کی عزت ہے، اسی نام سے مومنوں کا وقار باقی ہے۔
اسی نام سے ساری دنیا مسلمانوں کو پہچانتی ہے. یہ وہ مبارک نام ہے جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا. توریت میں، انجیل میں، زبور میں بھی یہ نام مبارک آیا. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ سرکار کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرآن سے پہلی کتابوں میں. پیغمبر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اس مجلس میں ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یعنی صفی اللہ. کسی نے کہا کہ نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا کہ داؤد خلیفۃ اللہ، کسی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. ایک عارف نے جواب دیا کہ سرکار حبیب اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، یہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حبیب وہ ہے جس کی رضا کو اللہ چاہتا. حبیب اور خلیل دونوں کے معنی دوست کے ہیں، لیکن دوست میں فرق ہوتا ہے. اسی بنیاد پر بزرگوں نے کہا کہ دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا. سنبھل کے رہیے گا. خلیل وہ ہے کہ آگ جلائی گئی ہے، آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جس طرف سرکار اپنا چہرہ فرما دے اسی کو اللہ قبلہ بنا. کیا یہ قرآن آیتیں ہم نہیں پڑھتے؟ انہیں پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، بہترین قاریوں سے سننا چاہیے. نماز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے وہ ہوتا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. معمار کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، معمار بیت اللہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا اور ادھر سے اللہ کا پیام آیا کہ اے حبیب جدھر آپ منہ کر دیں وہی قبلہ قرار دیا. قرآن شریف میں اللہ نے پاک نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلے کو ادھر پھیر دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہی مقام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کائنات میں جلوہ گری آمد ہو رہی تھی، آپ کی تشریف آوری ہو رہی تھی، اور اللہ پاک فرما رہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لوگوں ہم بھیج رہے ہیں. بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے، روانہ اسی کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود. یہ آیت مبارکہ کے الفاظ اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ سرکار کے آنے سے پہلے کہیں تھے. یہ سارے انسان عالم اجسام میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہوتے ہیں. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی تھی،
دنیا کی قسمت جگائی جا رہی تھی، ان کا مقدر بنایا جا رہا تھا، حقیقت میں ان کو انسان بنایا جا رہا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والد محترمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس اونچے اونچے خط کی انتہائی خوبصورت خواتین عورتیں آئی، میں ان کو نہیں پہچانتی تھی یہ کون خواتین کیوں آئی، آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان میں سے ایک خاتون نے کہا، بی بی آمنہ مبارک ہو کہ آپ کے ہاں رحمت للعالمین تشریف لا رہے۔ ایک اور خاتون نے کہا، بی بی آمنہ مبارک ہو سراج منیر تشریف لا رہے۔ ایک اور خاتون نے فرمایا، بی بی آمنہ مبارک ہو شفیع المذنبین آ رہے ہیں۔ بی بی آمنہ مبارک ہو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کیا تعارف ہے آپ کا؟ ان خواتین ان عورتوں میں سے جو سرکار کی ولادت کے قریب آئی تھی اور خوشخبری دے رہی تھی، مسرت کی خبر کو سنا رہی تھی، آج آپ کون ہیں؟ ایک بی بی نے فرمایا کہ میں بی بی حوا ہوں، مبارکباد دینے آئے۔ یہ مبارکباد دینا پیغمبروں کی زوجات مبارکہ کا کام ہے، خوشخبری سنانا پیغمبروں کا کام۔ ایک بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خلیل اللہ علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ ہوں۔ ایک بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں بی بی مریم ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایک بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں بی بی آسیہ ہوں، مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پیغمبروں کی دنیا دے رہی، خود پیغمبر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہمارا تخاطب، ہمارا خطاب بھی انہی سے ہے کہ ان خوشخبریوں کو ماننے والے ہیں، جو ماننے والے نہیں ان سے ہمارا خطاب نہیں۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، جن کے نام سے آپ شمسی کیلنڈر لکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود ایسے پیغمبر ہیں، اپنے ہاتھ سے پرندے بناتے، پرندے مٹی کے، اور جب وہ پوری شکل بن جاتی ہے اس پہ دم کرتے ہیں، دوسرے معنی میں پھونکتے ہیں، جیسے ہی پھونک مارتے ہو پرندہ زندہ ہو تو ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے جھولے میں بات کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے میری امی جان پر تہمتیں لگانے والوں سنو، اب میں جھولے سے تم کو جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن شریف میں موجود ہے، کھولیے قرآن پڑھیے، اٹھائیے قرآن، قرآن میں ہو ہدن، اے مسلمان، ڈاکٹر اقبال کا پیغام۔ اسی قرآن سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو صاحب قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، صاحب قرآن سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو رحمان سے نسبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دل قد پیغمبر اپنی قوم میں خطاب فرما رہے ہیں، اے قوم، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں،
لیکن میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے، ان کے پیغمبر کے آنے کی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ کسی آدمی کے الفاظ نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت پیغمبروں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ میں تم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ پیغمبر میرے بعد آنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ سرکار کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ بھائی قرآن میں تو قرآن سے بڑھ کے اور کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ آپ کا ایمان قرآن پر ہے یا کسی اور پر ہے؟ آپ قرآن پر ایمان لائے یا کسی اور پر ایمان لائے؟ فلاں صاحب کہہ رہے تھے تو آپ کا ایمان تو فلاں صاحب پر ہوا، قرآن پر کہاں ہوا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اگر اس آیت مبارکہ کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، آئی تمہارے پاس کتاب اور کھلی ہوئی کتاب۔ سننے ہی میں کتنا گنا آپ کے کانوں کو گزر رہا ہے۔ آئی تو ایک کتاب لیکن دو مرتبہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کلام فصیح نہیں ہوتا، غیر فصیح ہوتا، ایک بات کو مقرر ادا کرتا، بالکل کھلا قرآن میں سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے، عقل چاہیے، تھوڑا سا علم چاہیے، تھوڑی سی سمجھ چاہیے۔ اللہ پاک نے نور الگ فرمایا، کتاب الگ فرمایا، مطلب بالکل صاف ہے، نور الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تو نورانی مخلوق مانتے ہیں، اور سرکار اگر نور کہہ دیا جائے آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جب آپ کا ایمان علی فرشتوں کو کہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا۔ جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے، جبریل علیہ السلام کیسے ہیں، ان کی شکل، ان کی حیت، ان کی کیفیت کیسی ہے، یہ اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہت اونچے، بہت بڑے جسم کے، اور ان کو اللہ تعالی نے 600 پر عطا کیے، 600 پر، دائیں طرف 300 ہیں، بائیں طرف 300، اور ان پروں کی وسعت کشادگی اتنی ہے، اگر ایک کھولے تو آدھی دنیا ڈھک جائے، دوسرا کھولے تو باقی آدھی دنیا ڈھک جائے۔ یہ جبریل علیہ السلام، لیکن جب بی بی مریم علیہ السلام کا تشریف لائے تو آپ اپنی اصل شکل میں تشریف نہیں لائے۔ معمول ہے کہ اگر کوئی چیز انسان دیکھ لے تو حیرت کھا جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے تو کس کی شکل میں آئے؟ آدمی کی شکل میں آئے ہیں تو فرشتے۔ جبریل علیہ السلام کے پاس اتنی قوت ہے کہ نوری ہوتے ہوئے وہ بشری بن سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشری ہوتے ہوئے نوری ہو جائے تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ دوسروں کے معاملے میں ہم نہیں کہتے۔ درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا حکم بھی مومنوں کو ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نبی پر صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی پڑھو۔ اب جو مومن ہے وہ پڑھے گا، جو مومن ہے وہ اقرار کرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو لڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی پہچان بتا رہا ہے، اپنی شناخت کروا رہا ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا،
سلام علی نوح، نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، آسمان پہ بھیجا، دیگر پیغمبروں بھیجا۔ اگر وہی سلام سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت امتی بھیجے، اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کیا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے بہت پہلے مکہ شریف میں ایک واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ، جس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملک یمن کا ایک بادشاہ بہت بڑا تھا، جس کا نام تاریخ میں ابرہہ بتایا جاتا ہے۔ وہ ہاتھیوں کی بڑی فوج لے کر مکہ شریف میں آیا تاکہ مکہ شریف کو گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ کل اونٹ لے کر آئے تھے، آج بلڈوزر لے کے آ رہے۔ آدمی بدلے لیکن تعصب کی شکل نہیں بدلی۔ بہت بڑی فوج لے کر آئے، جب وہ نکلتا رہا قدرت نے موقع دیا، سفر طے کرتا رہا قدرت نے موقع دیا، مکے قریب آیا تب بھی مہلت مل گئی۔ جب بالکل مکے کے قریب آ گیا تو مکہ شریف کے جو متولی تھے ان کو اطلاع ملی کہ یمن سے بادشاہ نعوذ باللہ من ذالک کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، ڈالنے کے لیے۔ اللہ کے گھر کے متعلق انتہائی ناپاک ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے مکے کے قریب جو جانور چل رہے تھے عرب کے، ان پر قبضہ کر لیا، لے لیا۔ کعبہ شریف کے متولی تھے، متولی صرف ہندوستان میں نہیں ہوتے، کعبے کے بھی متولی آج بھی ہے۔ متولیوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو پڑھیے۔ متولی کا مطلب امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلامی جو آثار ہوتے ان کے نگہبان پاسدار ہوتا ہے۔ وہ کعبہ شریف کے متولی اس بادشاہ کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بھائی ہم نے کیا غلطی کی، کیوں ہمارے جانور آپ نے لے لیے، آخر کیوں ان کو قبضے میں لے لیا، ہمارے جانور ہم کو لے لیے۔ وہ اگڑا بادشاہ حیرت سے کہنے لگا تعجب ہے، میں تو کعبے کو گرانے آیا ہوں، اس کی فکر نہیں کر رہے، اپنے جانوروں کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانور ہمارے ہم فکر کر رہے ہیں، کعبہ جس کا ہے وہ فکر کرے گا، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی فکر کرے گا۔ ایک فکر یہ بھی تھی دنیا میں، ایک خیال یہ بھی تھا، اور اس خیال کو اللہ نے تقویت بخشی۔ جہاں یقین ہوتا ہے خدا کی مدد بھی ہوتی ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آنے والی ہے بھائی، لیکن آپ اللہ کی مدد کے قابل بھی ہیں، اللہ کی مدد کے عمل کر رہے ہیں، آپ کا یقین ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ بدر کی سرزمین پہ اعزاز حاصل ہے، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخین، یہاں کے متولیان نے دکن کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے جب یوپی کے اندر سیرت النبی لکھی جا رہی تھی، یہاں محقق دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میلاد نامہ لکھ رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا، قرآن کا انکار تھا، اس وقت شیخ الاسلام امام اہل سنت شاہ محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ انوار احمدی شائع کر رہے تھے کہ ہمارے سرکار نور ہے، نور، نور اللہ نور ہے، اور ہم ان کی شان میں انوار احمدی لکھتے۔ پڑھیے کتاب بحر العلوم، علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پوری قرآن شریف کی تفسیر لکھی۔ لوگ پوچھتے کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، قرآن دینا ہے جہل میں، کیا کیا جائے؟ عزیزان محترم، آپ پہ یتیم نہیں رکھا علماء رکن نے، آپ کو مفلس نہیں چھوڑا۔ تفسیر صدیقی پوری 30 پاروں کی ہے کہ حیدرآباد کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔
اب آپ کے شہر میں آتا ہوں جس کا نام سکندرآباد. 150 سال ہو گئے اس جامع مسجد سکندرآباد کو بنے ہوئے. اس کا نام ہی جامع مسجد ہے. یہاں کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ پوری دنیا میں شہرت رکھتا تھا. کتنے بڑے بڑے علماء بڑے سفیر ہوتے تھے یہاں آتے تھے بیان کرنے کے لیے. جامع سکندرآباد کا جلسہ ہے, وہاں خطاب کرنے نہیں جانا. مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب, علامہ حیات بلایونی صاحب, شیخ الاسلام شاہ مولانا فاروقی احمد اللہ علیہ صاحب, بدایون کے, یوپی کے, بہار کے بڑے بڑے علماء یہاں خطاب کر کے گئے آپ کی اس مسجد میں جہاں ہر جمعہ آپ اور میں سجدہ کرتے. یہاں سارے مبارک کی زیارت ہوتی, آج بھی ہوگی. نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ سکون کے ساتھ, صبر کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے, ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہوئے قطار میں جائیے. خبردار ہاتھ اوپر مت رکھیے, بے ادبی ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. ادب کے ساتھ زیارت کیجیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزء مبارک ہے. آپ کب پیدا ہوئے, آپ کی تصدیق کس نے کی؟ تصدیق آسمان سے ہے آپ کی نہیں, بلدیہ سے سرٹیفکیٹ ملا, فلاں تاریخ آپ پیدا ہوئے. ایک آدمی نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا, ساری دنیا اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد میں مان رہی ہے کہ آپ اس تاریخ میں پیدا ہوئے, اور یہ منہ مبارک کے بارے میں ساری دنیا کہہ رہی ہے تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سرکار کے منہ مبارک ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ کس کے منہ مبارک, کیسا معلوم ہے کہ سرکار کے منہ مبارک؟ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا سند ہے؟ بلدیہ کی سند ہے. بلدیہ کی سند پہ آپ کو انسان کہا جا رہا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ بتائی جا رہی ہے. یہ سرکار کے منہ مبارک سارے صحابہ کریں گے سرکار کے منہ مبارک, تابعین کہنے کی یہ سرکار کے منہ مبارک. اب آپ تابعین کہنے کی یہ سرکار کے منہ مبارک. بزرگان دین گواہی دے رہے. غوث اعظم امام التقا والنخا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, جن پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ گواہی دے رہے. سلطان الدین سینا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ گواہی دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری گفتگو آپ سے جو منہ مبارک ہے ساری دنیا کے اندر. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی بال مبارک کٹوائے. پیغمبر کا جز بھی عظیم ہے, کل بھی عظیم. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک تقسیم فرمائے. کیوں تقسیم فرمائے؟ کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ منہ مبارک کی تعظیم و صنعت پر بھی جامع نظامیہ سے 100 دلائل پر کتاب قرآن و حدیث اقوال صحابہ کی نکل چکی ہے. شعائر اللہ فی فضائل شیخ رسول اللہ. الحمدللہ جامع نظامیہ نے بہت کچھ دیا ہے, عقیدے کی حفاظت کی ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جامع نظامیہ 153 سال سے کیا کر رہا ہے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے. آپ کو سیدھا قبلہ دکھا رہا ہے. اگر آپ کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا تو نہ آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کی دعا صحیح ہوگی. عزیزان محترم, میں سماتا کہ سکندرآباد کی سرزمین پر حضرت علامہ امیر القاری محمد عبد الباری نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برسوں اس مسلح پہ ٹھہر کے امامت کرتے رہے, خطاب پڑھتے رہے. کیا ان کی خطاب کو بھول گئے کی جلیا؟ قرآن کا ہر پڑھنے والا خاری نہیں ہوتا اور ہر خاری عبد الباری نہیں ہوتا. یہ صفت آپ کی تھی. کسی مسجد میں آپ نے بیٹھ کر تفسیر لکھی, ترجمہ لکھا, ساری دنیا میں مشہور ہوا, ریڈیو سے بھی نشر ہوتا تھا. علامہ خاری عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا احسان ہے اہل سکندرآباد پر. کیا اہل سکندرآباد اس احسان کو بھلا سکتے ہیں؟ نہیں بھلا سکتے. عقیدے کی بات الحمدللہ اس کے اندر دی گئی ہے, توازن کے ساتھ, برن کے ساتھ دی گئی. یہی وہ حیدرآباد سکندرآباد نگر کا علاقہ ہے جہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی 12 مجلسیں ہوتی تھی. لوگ آتے تھے ذوق والے, شوق والے, جن کو سرکار سے محبت ہے.
تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب نبی ہیں، زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے وہ، بلکہ شرکت کے ذریعے دعوت. نبی خانہ ایک مقام اعتماد ہے، وہاں یہ 12 روز مجالس ہوتی تھی. الحمدللہ اس سکندرآباد کی مسجد کے بانیوں نے بھی یہ طرح اور روایت یہاں پہ ڈالی ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے عقیدے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی زندگی کو کامیاب فرمائے. حضرت خلیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل واقعات میلاد شریف کے بیان فرمایا کرتے تھے. دور دور سے لوگ آپ کی مجلس میں آتے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت خلیل صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، بعد میں ملاقات کیجیے. صاحب کہا کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ کسی کے بھیجانے سے آیا، کسی نے مجھے حکم دے کے روانہ کیا ہے. جب حضرت خیر مبین صاحب صدیق رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، صاحب سے ملاقات کی. صاحب نے کہا کیا آپ کے پاس 12 ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں، واقعہ ہوتا ہے، درود ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے. تو میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، سرکار نے آپ کو سلام کہا. اس سرزمین پر ایسے ایسے اولیاء اللہ، ایسے ایسے چاہنے والے ہیں، نہ ان کا نام ہمیں معلوم، نہ ان کا کام. اپنے گھر والوں کی قدر کرنا سیکھیے، اپنے ماں باپ کی قدر چھوڑ کر باہر والوں کی قدر کر رہے ہو. یقیناً وہ قابل قدر ہیں، لیکن پہلا مقام ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے. اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں فرمائی. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات. ارے اللہ کو راضی کرنے والے، کیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیری ماں تجھ سے راضی ہے؟ اگر تیرا باپ تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. خدا نہ خواستہ اگر تجھ سے تیرا باپ کسی وجہ سے ناراض ہے، خدمت نہیں کرتا ہے، دوا دارو نہیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، والد کو پوچھتا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں چھپی ہوئی. اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے فرض پر جو ماں باپ ہیں ان کو راضی کرو. دوستوں کو کھلا رہے ہیں، دوستوں کو پارٹیاں دے رہے ہیں، اور ماں باپ گھر میں کیڑیاں لگا رہے ہیں. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو جھک جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے آگے ہی جھکیں گے، کسی آگے نہیں جھکیں گے. ارے میرے بھائی، جھکنے کا مطلب ہے جوتے کی ڈوریاں میں نہیں جھکتے آپ، اسی لیے جھکنا ہے. اگر آپ کو پوچھا جائے ارے بھائی تم کو خدا کے سوا کسی آگے نہیں جھکتے، پھر کیوں جوتے کے سامنے جھک رہے ہو؟ ایسے گر گیا، اس کے اوپر نقش ہے، 10 کا سکہ، 20 کا سکہ. آپ جھکے اٹھانے کے لیے اس کے لیے جھکے. آپ نے کہا کہ تھا میری نیت سکے کو اٹھانے کے لیے. جھکنے کے مطلب سجدہ عبادت مت کرو، کسی کو خدا سمجھ کر مت جھکو. اچھا آپ نے کسی کو خدا سمجھ لیا تو جو خدا ہوگا؟ آپ کے سمجھنے سے کیا وہ سامنے والا خدا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. یہ ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری ناقص غلط ہے، ناقص فہم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل کی اصلاح کے لیے، عمل کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، صبح و شام کی اصلاح کے لیے تشریف لائے. اس لیے ہم کو سیرت النبی بھی اپنانا ہے اور سورت النبی بھی اپنانا ہے. سیرت النبی کا بھی جلسہ کرنا ہے، سورت النبی کا بھی جلسہ. سیرت بھی اپنی سرکار کی سیرت بنانا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ، عفیفہ طاہرہ سرکار کی زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ. کچھ لوگ آیا آپ کی خدمت میں، آپ مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں
उम्म अल-मोमिनीन से आपको खिताब किया गया। कुरान शरीफ में यह मकाम है उम्महातुल मोमिनीन का। या निशान नबी लसुन्ना का हादिम मिनन निसा, ऐ पैगंबर के घराने की खवातीन तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जब सरकार की अहलिया आम औरतों की तरह नहीं है तो सरकार आम आदमी पे कैसे हो भाई? सोचिए जरा गौर। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, दोज़ख वाले जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। शोला और शबनम दोनों बराबर नहीं हो सकते। झूठ और सच दोनों बराबर नहीं हो सकते। रात और दिन दोनों बराबर नहीं हो सकते। पैगंबर और उम्मती दोनों बराबर नहीं हो सकते। पैगंबर पैगंबर है। एक पत्थर वो है जिसे आप हिंदुस्तान में लात मारते, एक पत्थर वो है जाके चूमते हैं काबे में। ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है। हर किताब को बोझा नहीं देते, हर किताब पे गिलाफ नहीं होता। कभी ज्योमेट्री की किताब पे गिलाफ देखा आपने? कभी साइंस की किताब को गिलाफ पे लपेटा आपने? कभी जनरल साइंस की किताब पे जुल्तान बनाया आपने? नहीं बनाया। इस पे जुल्तान होता है, सिर्फ एक किताब में होता है, वो खुदा की किताब। हर मजार पर गिलाफ नहीं होता, वलीउल्लाह के मजार पर गिलाफ होता है। हर मस्जिद पे गिलाफ नहीं होता, काबतुल्लाह पे गिलाफ होता है। 100 मन सोना होता है उसके ऊपर। कभी जाके पूछा उन लोगों से, वे हम हिंदुस्तान में बड़े गरीब हैं, गजा में बड़े गरीब हैं, भूख के प्यास के लिए तड़प रहे हैं, और काबतुल्लाह पे 100 करोड़ का सोना आप चढ़ा रहे हैं, ये इसराफ है, ये नहीं करना चाहिए। कभी किसी के जहन में आया? कभी किसी के ख्याल में आया? कभी किसी ने जाके पूछा? कभी किसी ने इसके बारे में फतवा लिया? जाने मोहतरम, सोचिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। अल्लाह ने दिमाग दिया। दुनिया के बारे में सोचते हैं, कारोबार बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, जमीन लेने के लिए सोचते हैं, फ्लैट लेने के लिए सोचते हैं। कभी दीन के बारे में सोचा आपने? कभी आखिरत के बारे में सोचा आपने? कभी सरकार की मोहब्बत के बारे में सोचा आपने? सहाबा सोचते थे सरकार के बारे में, सोचते नहीं थे बल्कि उसका इजहार भी करते थे। और कैसा इजहार करते थे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो ये अकीदा है, मेरी तो ये सोच है, किसी की सोच हो या ना हो, आपको सोच क्या है? सारी कायनात में अल्लाह ने आपसे बढ़कर किसी को हसीन और जलील नहीं बनाया। खूबसूरती का इख्तिताम आप पर हो चुका है। ला युमकिनु सलाउ कमा काना कहू बाद खुदा बुलुकी खत्म। आज उनकी मीराद है। वो सरकार बालक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने भूख की हालत में अपने पेट पर पत्थर बांधे दावतों में 20 डिशा खाते। कभी याद करें खता के भाइयों को, आधा आधा खाना छोड़ देते, आधा आधा खाना रिकाबी में फेंक देते। गजा में पानी के खतरे के लिए हमारे भाई तड़प रहे। जब पानी का घूंट पीजिए तो उनको याद कर लीजिए, जब लुकमा उठाइए किसी दावत पे जाइए तो उनको याद कर लीजिए। पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर है। कैसे चाहने वाले हैं जो बारूद के ढेर पर है, और हमारे पास सुबह सुबह बारात आती है, अजान भी हो रही है, पटाखों की आवाज भी साथ में आ रही है। कौन बजाने वाला? कहीं कलमा पढ़ने वाला है, मिलादुल नबी का झंडा उठाने वाला है, या गौसे आदम पढ़ने वाला है, या ख्वाजा गरीब नवाज कहने वाला है, या बंदा नवाज कहने वाला है। सुबह के वक्त फज्र की जब अजान हो रही है, मुअज्जिन आवाज किया बुलंद कर रहा है अजान की। जाने मोहतरम, हमारे घरों के सामने पटाखों की आवाज है। माशा, क्या ये किरदार मिलादुल नबी के इस मौके पर बदलने का अहद नहीं करना है? इसका वादा हमारा मिजाज दकन का कभी नहीं रहा कि हाथ उठा के और झूम झूम के, ये नहीं रहा। दिल से ताल्लुक है आपका अल्लाह से। जितना ताल्लुक आपका अल्लाह से है,
उतना ताल्लुक बंदों से नहीं। अल्लाह के सामने है कीजिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानिए। हाजिर और नाजिर की बात भी समझी नहीं लोगों। फरिश्ते हैं, फरिश्ते अल्लाह ने पैदा है, आपने हमने पैदा नहीं किया, हम खुद पैदा हुए, हम तो एक मखलूक। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुछ खास फरिश्ते जो अल्लाह ने पैदा फरमाए जो जमीन में फिरते रहते, जिनका काम ही फिरना है। आप कैसे जाते होंगे, कितनी स्पीड होगी, क्या चलने का अंदाज होगा, वो हमको नहीं मालूम। सरकार ने फरमाया ईमान लाना, ईमान रखना हमारा काम। जाते हैं महफिलों में तलाश करते हैं, और जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ को ले जाते हैं, सरकार की खिदमत में बैठे, या रसूलुल्लाह फुला मुल्क के फुला उम्मती ने आपको सलाम भेजा है। फरिश्तों ने सुना ना, और उनके कान कैसे हमको नहीं मालूम, हमारे कानों जैसे नहीं, मगर कान है। फरिश्ते सुन भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं। फरिश्ते गायब तो नहीं ना, फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों को हाजिर और नाजिर जान रहे हैं, सुनने वाला जान रहे हैं। अगर सरकारें को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कह दिया जाए तो शिर्क हो जाता है। फरिश्तों के मुताल्लिक़ सोचे तो शिर्क नहीं होता, बिदअत नहीं होता, आराम नहीं होता। अकीदे की इस्लाह की, अकीदे की फिक्र की। वो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कैसे कहते हैं, मिंबर पर बैठ के कहते हैं, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत खुदा की कसम मेरी निगाहों में नहीं है। या रसूलल्लाह सब ऐसे पैदा हुए जैसा कि अल्लाह ने चाहा, और आप ऐसे पैदा हुए जैसे आप चाहते थे, अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा फरमाया। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका, गोया के बड़ा पर्दा रखे करा है के स्थान, गोया के जैसा आप चाहते थे वैसे ही आपका नाक और नक्शा बनाया। इसी बात को सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसी ने पूछा कि बीबी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम मोहतरम क्या शान है, नबूवत में आपका क़याम है जहां फरिश्तों में नुज़ूल होता रहता है, रहमत की बारिश होती रहती है, जहां खुद मरकज़ रहमत है। बताइए सरकार की सीरत है, सरकार के अखलाक है, सरकार का खाना पीना कैसा था, सरकार का गुफ्तगू करना कैसा था। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, ऐ सवाल पूछने वाले, क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा, क्या तुमने कुरान की सूरतों की तिलावत नहीं की? अरे जो कुरान में है वो सरकार में है, जो सरकार में है वो कुरान में। इसलिए डॉक्टर पाल ने कहा निकाह इसको मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत आपकी नजर को कुरान में बयान किया, आपकी पीछे शरीफ का जिक्र कुरान में ही, आपके आसमान की तरफ इशारा करने का जिक्र ये कुरान शरीफ में है, आपके चलने का जिक्र कुरान शरीफ में है, और आपके वास्ते से अल्लाह ने मक्के की कसम खाई ये कुरान में। ये आयतें कौन पढ़ेगा भाई? अपने मतलब की आयतें आप पढ़ें, कुरान मतलब ही नहीं है। कुरान आपको एक एक चीज समझाने के लिए, बाल से बराबर कीजिए, दीवार से मोटी भी कोई कीजिए, तो हर बात समझाने के लिए कुरान आया है। कुरान के अंदर है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, किसी सरजमीन की वैसी कसम अल्लाह ने नहीं खाया, आज मैं मक्के की कसम खाता हूं, ये अल्लाह पाक की कसम है, किसी बंदे की कसम नहीं, खुदा की कसम। इस कसम को समझिए, परवरदिगार आलम मक्के में काबा है, क्या इस वजह से मक्के की कसम आप खा रहे हैं? कहा कि नहीं, मक्के में सफा और मरमर है, इसलिए आप मक्के की कसम खा रहे हैं। कहा कि नहीं, मक्के में गारे हीरा है,
کہ غار ہرا کی وجہ سے اللہ پاک نے قسم کھایا مکے کی؟ کہا نہیں. مکے میں جبل ابو قبیس ہے، کیا اس پہاڑی کی وجہ سے اللہ پاک نے قسم کھائی؟ کہا کہ کسی وجہ سے نہیں. پھر پروردگار کس وجہ سے قسم کھائی؟ کہا کہ یہ میرے حبیب کا شہر ہے اس لیے قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا. مکہ یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور مدینہ بھی اللہ کو پسند ہے. اس لیے جہاں 24 گھنٹے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کا نام مکہ ہے، اور جہاں کی مٹی کو اللہ نے شفا بنا دیا وہ مدینہ ہے. شہروں کی دلہن ہے مدینہ، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو کفن مدینے میں. خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جنتی ہونے میں، صحابی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اگر شک ہے تو پھر اس کے مسلمان ہونے میں شک. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا جنتی آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا جنتی کی نشانی یہ ہے، دیکھ لو جنتی کیسا ہوتا ہے. جنتی کو جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے، لیکن سرکار وہ ہے دنیا میں بتا دیا جنتی کیسا ہوتا ہے، جنتی کی شکل کیا ہے. سیدنا علی مولا کائنا رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لو سیدنا علی رضی اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ، بڑے بڑے شعبے، بیت المال کا تصور، بیت المال کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ یہ حضرت عمر کا صدقہ. ہمارے علاقے میں بیت المال کام کرتا، اتنی بڑی خدمات ہے. یہ خدمات کس کا فیضان ہے؟ یہ فیضان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق اگرچہ کہ مدینے میں رہتے تھے لیکن دعا کرتے تھے اللہ میرا آخری وقت کسی اور زمین پر نہ آئے، میرا آخری وقت حبیب کے دیار مدینے میں آئے، مجھے موت مدینے میں چاہیے، کسی اور زمین پر مجھے موت نہیں چاہیے. یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا اگر آپ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اگر آپ کا اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے تو آ جائیے مدینے میں، میں آگے آگے ہوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے خدا کے سامنے، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں اپنی صف میں لے کے چلوں گا. مدینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امجد حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ تعمیر جانے کے بڑے آتا سید احمد حسین ان کا نام ہے. حج بیت اللہ کیا انہوں نے، اور کیسا کیا اس کی پوری رپورٹ انہوں نے حج امجد کے نام سے لکھی. پورا سفر نامہ لکھ دینے کے بعد آخری پیج پر انہوں نے جو لکھا وہ میں آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے اور اس کی خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کرتے جاتا ہوں. حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بالکل آخر میں، آخر یہ سفر کیسا رہا؟ انہوں نے لکھا روضہ پاک کی تجلی سے. اب روضہ کون سا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، سمجھ میں آ گیا روضہ آپ کو؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اسی روزے سے متعلق امجد حیدرآبادی کہہ رہے ہیں روضہ پاک کی تجلی سے تور سینہ ہے اپنے سینے میں. روضہ پاک کی تجلی سے تور سینہ ہے اپنے سینے میں. سفر حج کا ماحصل یہ ہے کعبے والا میرا مدینے. یہ بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، صرف اشعار کہنے والے نہیں تھے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والے. دکن کی پہچان تھے، دکن کے عالم تھے، دکن کے صوفی تھے. اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا
وہ کتاب کے اندر جو لکھا آج ساری دنیا کے اندر وہی گونج رہا ہے. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. کس نے لکھا ہے؟ اس کا شاعر کون ہے؟ ارے امجد حسین آبادی رحمۃ اللہ علیہ. بھائی یہ آپ کے وطن کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں. سرکار نے اتنی پیاری نعت ان سے کہلوائی. ساری دنیا میں نعت خوان جس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سراج السالکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول الثقلین. انشاءاللہ پورا سلام ادب اور احترام کے ساتھ ہم پڑھیں گے. منہ مبارک کی زیارت کریں گے. اس جامع مسجد سکندرا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا، آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا. پروردگار عالم کعبے کی زیارت بھی نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت بھی نصیب فرما. پروردگار عالم غزہ کے بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما. میلاد النبی کا صدقہ ہے جتنے انتقال کیے سب کی شفاعت فرما دے. سرکار کے سب کو سرکار کا دیدار نصیب فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے. جتنی دنیا سے گزر گئے سرکار اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. جتنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے میلاد کو قبول فرما لے، نعت کی مجلس کو قبول فرما لے، سلام کی مجلس کو قبول فرما لے. جتنی بچیاں ناٹک کرائیں پروردگار خیر سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے. کالی کمل کا صدقہ عطا فرما دے، گنبد خضرا کا صدقہ عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.